बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। इमरान ख़ान जो अडयाला जेल में है उनके हवाले से बहुत अजीब व गरीब किस्म की चेमगोइयाँ हो रही हैं। उनके हवाले से एक ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसमें भी अभी जो है वो मज़ीद हमें तफसीलात आएंगी तो वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अभी तक की जो तफसीलात आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि और इसके अलावा हम बात करेंगे कि फैसल फरीद चौधरी जो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, उसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कल का दिन क्यों अहम है, कल है 2 दिसंबर और परसों है 3 दिसंबर, अगले 2 रोज़ क्यों अहम है, इसके हवाले से कि अडयाला जेल में क्या होने जा रहा है, इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। आज माइक ना होने की वजह से शायद आपको थोड़ा सा मसला हो, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो माइक का इंतज़ाम कर लेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कोई इशू हो। तो बारह शुरू करते हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान जो है वो मौजूद हैं और इस वक्त अडयाला जेल में वो न्यू टाउन रावलपिंडी का जो 28 सितंबर का जो मुकदमा है उस मुकदमे में मौजूद हैं। और जो फिजिकल रिमांड पे हैं, जो रावलपिंडी की पुलिस है उसने रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से फिजिकल रिमांड उनका ले रखा है। पहले 26 तक था, अब 2 दिसंबर मतलब कल का दिन जो है वो अहम है। कल तक अब उसका फिजिकल रिमांड जो है वो लिया हुआ है। कल जो है वो इसमें इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें जो है वो तरह तरह की खबरें आ रही थी। लोग पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, क्या उनको किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है, इस तरह की चीज़ें। तो हमने कोशिश की कि जो अडयाला जेल के ज़राए हैं उनसे पूछें कि क्या हो रहा है। तो हमारे रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ से, उन्होंने हमें ये बताया कि वो अडयाला जेल के हुकाम से उनसे बात हुई, जो ज़राए हैं अडयाला जेल के जो ज़राए हैं उनसे बात हुई। अब ये जो बात मैं करने लगा हूँ आपके सामने, ये अडयाला जेल के ज़राए हैं। अब जब इमरान खान साहब से पीटीआई की लीडरशिप मिलेगी तो वो फिर बताएंगे कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है। तो अडयाला जेल के ज़राए तो बताते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, शिफ्टिंग के हवाले से कंफर्मेशन है, शिफ्ट नहीं किया गया। शिफ्ट करने के लिए पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस होगा और वो अनाउंसमेंट होगी, पता चलेगा, और वो उसके बगैर शिफ्ट नहीं हो सकते। क्योंकि शिफ्टिंग के लिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि मीडिया में ये तबसरे हो रहे हैं कि 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा सकता है मुमकिन तौर पर। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे आए थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए थे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा था कि उसका एक प्रोसेस है, आपने मजिस्ट्रेट के जो मिलिट्री कोर्ट्स में लाने के लिए जो सिविलियन मजिस्ट्रेट्स हैं उनको मुतलका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देनी है और वो मुतलका मजिस्ट्रेट इमरान खान के वकला को भी जो है वो नोटिस करेगा, उनको सुनकर हवालगी करने या ना करने का फैसला करेगा। तो ये बात की गई थी और उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि अभी तक हमारा इमरान खान की मिलिट्री कोर्ट्स को हवालगी का कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगली सिचुएशन अदालत ने बता दी थी कि इसका प्रोसीजर प्रोसेस ये होगा, इस प्रोसेस से आप बाहर नहीं जा सकते। तो एक चीज़ तो तय है कि इमरान खान अडयाला जेल में ही हैं। इस किस्म की जो अफवाहें हैं मेरा ख्याल है पता नहीं कहाँ से उड़ती हैं। अब दूसरी बात कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है और इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, वो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सेहत कैसी है, सेहत के हवाले से अडयाला जेल के हुकाम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2 दफ़ा अडयाला जेल में उनके डॉक्टर्स चेक करते हैं, उनको खाना दिया जा रहा है और खाना प्रॉपर चेक करके दिया जाता है और वो वर्जिश भी कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ये बात कौन कर रहा है, ये अडयाला जेल के ज़राए कर रहे हैं। हमेशा से ये होता है कि माजी में भी हमने देखा कि 4 अक्टूबर को भी ये हुआ था कि जब इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी यहाँ पे डी चौक की, तो उस वक्त ये हुआ था कि 4 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 25 अक्टूबर दरमियान में 26वीं तरमीम मंजूर हुई, बहुत ले दे हुई, मुलाकातें थीं, पॉलिसी थी, पीटीआई का वफूद मिल रहे थे मौलाना से, क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ें थी। तो इमरान खान की मुलाकात 4 अक्टूबर से तकरीबन 25 अक्टूबर के दरमियान एक दफ़ा हुई थी, उनकी मुलाकात 19 अक्टूबर को, और उसमें भी वो कहते हैं कि 30 मिनट की मुलाकात हुई थी। तो 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर कर लें और उसके बाद स्मूथ मुलाकातें 26-27 अक्टूबर से शुरू हुई थी।
اب معاملہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے حکام تو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو بالکل جو ہے وہ ان کی جو جیل کی لائٹس ہیں بجلی بند کر کے ان کو رکھا گیا اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، 1.5 گھنٹے کے لیے صرف وہ واک کے لیے نکلتے تھے اور ان پہ سختیاں تھیں. یہ بات عمران خان صاحب نے اس وقت کی تھی. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کل خبر آ سکتی ہے کہ ایکچولی ان کو کیوں کہاں پہ کس سچویشن میں رکھا گیا. اڈیالہ جیل کے حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دوسری طرف کا ورژن جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم کلیئرٹی نہیں ہے. میں نے ایک بات آپ کو کی کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، یہ تو کلیئرٹی ہو گئی. ان کی صحت کیسی ہے؟ اڈیالہ جیل کے حکام کہہ رہے ہیں صحت ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کیا کہیں گے کل جب ملیں گے اپنے وکلا سے؟ اور تیسری بات، ان سے ملاقاتیں کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ اس کے پیچھے وجہ بالکل سمپل اور سادہ ہے. یہ ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی نے 24 سے 27 نومبر تک جو احتجاج تھا، جو احتجاج کے تناظر میں ہوا، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب پالیسیز انہوں نے بنانی ہے. کرنا کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ انہوں نے بتانا ہے. پی ٹی آئی آگے کیا چلے گی؟ انہوں نے بتانا ہے. پلاننگ کیا ہوگی پی ٹی آئی کو؟ انہوں نے بتانا ہے. تو اس لیے ملاقات جو ہے وہ 26 سے لے کر آج تک نہیں کروائی گئی. 26 کو فیصل فرید چودھری کی ملاقات ہوئی اور ملک فیصل کی ملاقات ہوئی، لیکن اس سے پہلے تقریباً 19 سے لے کر آج تک 1 دسمبر ہے ملاقات نہیں کروائی گئی. درمیان میں ایک ملاقات 26 دسمبر کو فیصل فرید چودھری کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن 19 سے لے کر آج تک باقی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی عمران خان صاحب سے. اور اس کے پیچھے وجہ ہمیں وہی نظر آتی ہے کہ نیکسٹ پالیسی کیا ہوگی، پلان کیا ہوگا، وہ انہوں نے دینا ہے. اس کو بچنے کے لیے شاید یہ کیا جا رہا ہو. لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس 2 دفعہ ملتوی ہوتا ہے. کب؟ یہ میرے خیال میں ان کی سماعت تھی 25 کو جی ایچ کیو حملہ کیس، وہ ملتوی ہوا. 26 کو جو سماعت تھی 26 یا 27 کو، ان دنوں میں بہرحال توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعتیں تھیں، اور پھر 29 اور 30 کو سماعتیں تھیں، اور وہ چلی گئیں 2 اور 3 دسمبر تک. اب معاملہ یہ ہے کہ اس دوران پھر جو سماعتیں ہیں وہ بھی نہیں ہوئیں. کل اب یہ ہونا ہے کہ جو نیو ٹاؤن راولپنڈی کا مقدمہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، اور وہاں پہ پھر ان کے وکلا بھی جائیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی. تو کل صبح 10 بجے تک خبر آ سکتی ہے کہ ایکچولی ہے کیا. کہ اب ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 6 بجے شام کے ہیں، اور یہاں ہے 1 دسمبر ہے، اور کل صبح 10 بجے تک یہ خبر آ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے. تو اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ فیصل فرید چودھری صاحب پچھلے 3 روز سے کوشش کر رہے ہیں. اے ٹی سی عدالت سے لے کر گئے، وہاں پہ آرڈر لے کر گئے، ملاقات نہیں کروائی گئی. کیوں نہیں ملاقات کروائی جائی؟ اڈیالہ جیل حکام کے پاس میرا نہیں خیال کوئی جواب ہوگا ملاقات نہ کروانے کا. جب اے ٹی سی عدالت بار بار کہہ رہی ہے، پہلے انہوں نے ملاقات اس لیے نہیں کروائی، انہوں نے کہا کہ آپ تو اب جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا توشہ خانہ کیس میں اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، آپ جو ہے وہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں جیل میں ہے. تو اس لیے آپ کی ملاقات نیو ٹاؤن کے مقدمے میں اے ٹی سی کورٹ راولپنڈی کی آرڈر سے ہوگی، اور وہ آرڈر بھی آ گیا. پھر جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. پچھلے 2 روز فیصل فرید چودھری ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. تو اب اپڈیٹس بھی نہیں آئی کہ اس میں کیا، پھر جو ہے وہ مختلف قسم کی افواہیں جو ہے وہ جنم لینے لگی. تو یہ ہے سچویشن کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے خبر کے حوالے سے، اور کل کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم مرحلے پہ ہے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کے وکلا نے سوالات کے جوابات دینے ہیں. اس میں بشریٰ بی بی کی جو ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کر رکھے ہیں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے، اور اس کیس میں بشریٰ بی بی کی حاضری ضروری ہے، اور نیب کو کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کریں. اطلاعات کے مطابق نیب گئی 2 دفعہ خیبر پختونخوا میں، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بشریٰ بی بی کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پیش ہوں گی، یا وہ بیل کے لیے، ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی. کیونکہ ان کے خلاف راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں کچھ مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں بشریٰ بی بی کا نام بھی اب باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کا نام بھی لکھا گیا ہے. تو اب ان کو سب مقدمات میں ان کو ضمانت کروانی پڑے گی، اور ضمانت کروانے سے پہلے پروٹیکشن لینی پڑے گی پشاور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے.
اب یہ دیکھنا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ یہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوں گی تو پھر معاملہ بڑھے گا. پھر دیکھیں گے کہ عدالت کیا کرتی ہے. عدالت ضمانت منسوخ کر سکتی ہے بشریٰ بی بی کی. اور یہ کیس جو ہے وہ کیونکہ رکا ہوا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس رک چکا ہے. اس میں بریت کی درخواستیں خارج ہو گئی تھیں اور واپس بھیجا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن پھر دوبارہ سے انہوں نے کیسز کو نہیں سنا, بریت کی درخواستوں کو, اور جو جج صاحب ہیں وہ ٹرائل کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں اور فیصلے کے قریب جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. دوسری جانب تو توشہ خانہ 2 کیس ہے, اس میں بھی بشریٰ بی بی کی نہیں آئی تھی, تو اس کی جو ان کی ضمانت منسوخی کے لیے ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ان کی ضمانت منسوخ کریں, تو ایف آئی اے کی درخواست پر ان کو نوٹس بھی ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخ کریں. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی سچویشن اگلے 2 دن میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک تو کیس ہوگا راول پنڈی کا, وہ کیس ہے, کون سا کیس ہے یہ, نیو ٹاؤن تھانہ راول پنڈی کا ٹی سی کا کیس, جس میں ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹس ہے. اور توشہ خانہ کیس پرسوں ہوگا جس میں بشریٰ بی بی کی اس کے نوٹس ان کو جاری ہوئے ہوئے کہ آپ پیش ہوں کیونکہ فرد جرم عائد ہونی ہے. تو اگلے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے تفصیلات آئیں گی, وہ کہاں کیسے کس صورتحال میں تھے. ایک تو اڈیالہ جیل میں ہی ہیں, وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, باقی ان کو رکھا کیسے گیا وہ ان کا پوائنٹ آف ویو آئے گا تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسرا ان تینوں کیسز میں نیکسٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر جو نیو ٹاؤن کا مقدمہ ہے اس میں ریمانڈ مزید نہیں ہوتا, ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے, تو پھر ان میں بیل فائل ہوگی عمران خان صاحب کی اس کیس میں. اور جو لاہور کے کیسز ہیں 9 مئی کے 8 کیسز ہیں, ان میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. اور جو توشہ خانہ کیس میں ان کی بریت کی درخواست خارج ہوئی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی, اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے جانے کا امکان موجود ہے. تو یہ آج کی اپڈیٹس ہیں, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.